عوام میں مشہور کئی ایسی باتیں جن کی شرح کوئی حقیقت نہیں، ایسی غلطیاں جن کی طرف عوام کی توجہ ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی نظر آنے والی وہ غلطیاں جن کی وجہ سے عبادات و معاملات میں کئی اعتبار سے کمی رہ جاتی ہے۔ اس ویب سیریز میں آپ جان سکیں گے عبادات اور معاملات سے متعلق مستند اور درست شرعی مسائل، تو دیکھنا نہ بھولیے نیو ویب سیریز عوامی غلطیاں۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویب سیریز جس کا نام عوامی غلطیاں اور درست شرعی مسائل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس ویب سیریز میں ہم عوام الناس میں پائی جانے والی ان غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اور ان سے متعلق درست شرعی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اس کے بارے میں درست معلومات حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں فرائض علوم سیکھنے اور علم دین سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے وضو کیا جیسا کرنے کا حکم تھا اور نماز پڑھی جیسا پڑھنے کا حکم تھا تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں دو چیزیں بہت اہم فرمائی گئی ہیں کہ طہارت بھی ویسے جیسے حکم دیا گیا تھا اور نماز بھی ویسے پڑھنی ہے جیسے حکم دیا گیا تھا۔ تو لہذا ہمیں ہر طرح کی ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا کر درست طریقے سے اپنی نماز کو ادا کرنا ہے۔ ناظرین، نماز میں پائی جانے والی چند وہ غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض اوقات تو نماز ہو ہی نہیں رہی ہوتی، فرض ہی ادا نہیں ہو رہے ہوتے، اور بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے کچھ واجب کے ترک لازم آ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب فرض کی کمی رہ جائے گی تو نماز سرے سے ادا ہی نہیں ہوگی، اور اگر ان کے اندر واجب کی کمی رہ گئی تو پھر نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ اس طرح نماز کو ادا کر لینا، اگر واجب کی کمی رہ جاتی ہے اور اسی طرح ہی سلام پھیر دیا تو پھر نماز واجب الاعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اگر بھولے سے واجب کسی کا چھوٹ جائے تو پھر اسے شریعت مطہرہ نے یہ آپشن دیا ہے کہ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو وہ درست کر سکتا ہے۔ لیکن اگر سجدہ سہو نہ کر سکا یا جان بوجھ کر اگر واجب کو ترک کرتا رہا تو پھر وہ نمازیں دوبارہ پڑھنا ضروری اور واجب ہوتی ہیں۔ آج پہلی بات کریں تو نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ، یعنی وہ تکبیر کہتے ہوئے جب ہم نماز کو شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ نماز کو ہم نے شروع کیا، اور کچھ لوگ اس کلمے کی ادائیگی میں ایسی اعراب کی غلطیاں کر جاتے ہیں، اس سے اس کلمے اور اس لفظ کے معنی ہی بدل جاتے ہیں، اور یہ عمل نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ مثلا اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر، یا اکبر کی جگہ اکبار، یعنی ان کو کھینچتے رہتے اللہ اکبر، تو یہ شروع میں تو کھڑا زبر نہیں ہے، لام پر کھڑا زبر ہے، لیکن اللہ کے شروع کے الف پر وہ فقط زبر ہے، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے تو کس کو کھینچنا ہے، دراز کرنا ہے، اور کس کے اعراب کو کیسے ادا کرنا ہے، تو یہ سیکھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ ناظرین، اس مسئلے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم نماز میں پڑھے جانے والے ان کلمات اور اذکار، ان کو درست انداز سے اور درست تلفظات کے ساتھ یہ سیکھنے کا اہتمام یہ کرنا ہم پر بہت ضروری ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اعراب کی بظاہر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع ہوتی رہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہ ہو، یعنی ہم سمجھے کہ نماز ہم پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت ان غلطیوں کی وجہ سے وہ نماز نہیں ہو رہی ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک غلطی اس وقت بھی نمازی کرتے ہیں جب جماعت میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی جب جماعت میں وہ شامل ہوتے ہیں اور امام صاحب رکوع کی حالت میں ہو، تو ایسے میں کچھ لوگ اتنی جلدی سے آتے ہیں کہ وہ تکبیر کہتے ہوئے جھک جاتے ہیں، یعنی جھکتے ہوئے تکبیر کہتے ہیں، ان کی تکبیر ہی ختم اس طرح ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اتنا جھک چکے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔
تو یاد رکھیں کہ یہ تکبیر کو حالت قیام میں کہنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی تکبیر ہی اس طرح کہتا ہے اور نماز میں اس طرح شامل ہوتا ہے تو گویا اس کے تکبیر تحریمہ کا فرض ہی پورا نہ ہوا اور اس کے قیام کا فرض ہی پورا نہ ہوا، جس کی وجہ سے اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ یاد رکھیں، درست شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ آئیں اور دیکھیں امام صاحب رکوع میں ہے تو آپ بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ اکبر کھڑے کھڑے کہیں، یعنی یہ آپ نے تکبیر کہی۔ اب اس میں ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امام صاحب رکوع میں ہیں۔ اب آپ نے اللہ اکبر کہا تو یہ تکبیر تحریمہ بھی آپ کی ہو گئی، قیام کا فرض بھی ادا ہو گیا۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں ساتھ شامل ہو جائیں۔ اگر امام صاحب کے ساتھ آپ رکوع میں شامل ہو گئے، اگرچہ تھوڑی ہی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، اگرچہ آپ نے ایک بار تسبیح پڑھی یا ایک بار بھی تسبیح رکوع کی نہ پڑھ سکے، لیکن امام صاحب سے مل گئے تو آپ کا رکوع ٹھیک سے ادا ہو گیا اور وہ رکعت بھی آپ کو مل گئی۔ اور اگر آپ کے رکوع میں پہنچنے سے پہلے امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں تو یوں پھر وہ رکعت آپ کو نہ ملی۔ اس میں تسبیحات کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ کہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گئے تو فبیہا، رکوع بھی مل گیا۔ کچھ نمازی یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت تھکن ہو، کوئی ایسی نارمل سی تکلیف ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم کرسیوں کا سہارا لیں، کرسیوں پر بیٹھیں یا زمین پر بیٹھ کر وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، فرائض میں اور وتر میں اور سنت فجر، ان نمازوں میں قیام فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح کوئی شخص یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔ تو لہذا نارمل تھوڑا سا عذر بیان کر لینا، اپنے آپ کو سمجھا لینا کہ ٹھیک ہے میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں یا کرسیوں پر نماز پڑھ لیتا ہوں، تو اس کی شرعاً یوں اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ قیام پر جو شخص قادر ہوگا تو اس کے لیے یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ قیام کو ترک کر دے اور یہ فرائض، وتر، سنت فجر ان کو نارمل طریقے سے وہ بیٹھ کر ادا کر لے، تو اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ کرسی پر کس شخص کے لیے نماز کی اجازت ہے اور کسے اجازت نہیں؟ کون سا شخص بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اور جس سے قیام ختم ہو جائے اور کسے اجازت نہیں؟ یہ بھی علم سیکھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ ڈسکرپشن میں آپ یہ لنک ملاحظہ کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کو یہ کرسی پر نماز پڑھنے کا درست طریقہ کس کے لیے ٹھیک اور کس لیے ٹھیک نہیں ہے، تو یہ پوری ویڈیو آپ ملاحظہ کریں گے تو یہ علم بھی سیکھنے کو ملے گا۔ نماز کے قیام میں قرات اور دیگر ارکان میں مختلف اذکار موجود ہیں۔ قرات کرنے میں بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے، صرف ان کی زبان اور ہونٹ حرکت کرتے ہیں، لیکن اس پڑھنے میں اتنی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی کہ وہ خود سن سکیں، اور وہ یوں اپنی نمازوں کو گویا کہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے، آہستہ پڑھنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ خود سن لے۔ لہذا اگر حروف تو صحیح ادا کیے مگر اتنے آہستہ کہ خود نہ سنا اور کوئی رکاوٹ مثلا شور و گل بھی نہیں ہے کہ جو سننے کے لیے رکاوٹ بنے، تو ایسی صورتحال میں کہا جائے گا کہ گویا کہ اس نے پڑھا ہی نہیں، قرات کا وہ فرض ہی اس نے ادا نہیں کیا۔ اور یہ یاد رکھیں، ہم جب بھی قرات کے فرض کی بات کو اور جب بھی کہیں پڑھنے کی بات ہو کہ یہاں یہ پڑھنا ہے، تو اس سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہونٹ ہی کچھ حرکت کریں اور ہماری آواز ہی نہ نکلے۔ اتنی آواز کم از کم ضرور ہو کہ اگر کوئی شور و گل یا کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تو آپ کے کان آپ کی آواز کو سن لیں، اتنی آواز، تو اسے کہتے ہیں پڑھنا۔ تسبیحات بھی اتنی آواز سے، اسی طرح التحیات ہے۔ ہاں، امام کے پیچھے جب ہوتے ہیں تو چونکہ امام ہی قرات کرتے ہیں، امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات وہ مقتدی کی قرات ہے۔ ہم امام کے پیچھے قرات نہیں، لیکن چونکہ دیگر تسبیحات تو پڑھیں گے، التحیات بھی پڑھیں گے، تو اس لیے پڑھنے کی جہاں بات آئے تو اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ ہمارے کان خود ہماری آواز کو سن لیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کر